السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ رب ذوالجلال نے اپنی آفاقی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اسی کتاب کی تشریح، تفسیر، توضیح کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ تقریباً 600 درس ہمارے ہو رہے کو مکمل ہونے کو ہیں۔ یہ درس نمبر 584 ہے، 584۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 138 کی تشریح کی جائے گی، 138۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں اس آیت کی لفظی ترجمے، اور ترجمے کے بعد اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون، صدق اللہ العظیم۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، هذه یہ انعام چوپائے، وحرث اور کھیتی، حجر ممنوع ہے، لا يطعمها نہیں کھا سکتا اسے، الا مگر من وہی جسے نشاء ہم چاہیں، بزعمہم اپنے خیال کے مطابق۔ وانعام اور بعض چوپائے ہیں، حرمت کہ حرام کر دی گئیں، ظہورها ان کی پیٹھیں۔ وانعام اور بعض چوپائے ہیں، لا یذکرون وہ ذکر نہیں کرتے، اسم اللہ اللہ کا نام، علیہا ان پر، افطراء باندھتے ہوئے، علیہ اس اللہ پر، سیجزیہم ان قریب وہ انہیں سزا دے گا، بما بوجہ اس کے کہ جو کانو تھے وہ یفترون افطراء باندھتے۔ ترجمہ یوں ہے، اور اپنے خیال سے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چوپائے اور کھیتی منع ہے، اسے اس شخص کے سوا جسے ہم چاہیں کوئی نہ کھائے، اور بعض چوپائے ایسے ہیں کہ ان کی پیٹھ پر چڑھنا منع کر دیا گیا ہے، اور بعض مویشی ایسے ہیں جن پر ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے، سب اللہ پر جھوٹ ہے، اور وہ ان قریب ان کو ان کے جھوٹ کا بدلہ دے گا۔ اس آیت میں 5 باتیں بتائی گئی۔ پہلی بات، اور یوں کہتے ہیں کہ ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے۔ دوسری بات، ان کا الزام یہ ہے کہ ان کو سوائے ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں۔ تیسری بات، اور کچھ چوپائے ایسے ہیں جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے۔ چوتھی بات، اور کچھ چوپائے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ پر یہ بہتان مانتے ہیں کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے۔ پانچویں بات، جو افطراء یہ لوگ کر رہے ہیں، اللہ انہیں ان قریب اس کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ بزرگان محترم، اس آیت کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر بات یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور حرام ان دونوں چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام۔ حلال اور حرام کے متعین کرنے کا حق بندے پر نہیں ہے، بلکہ حلال اور حرام کو متعین کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے، جس چیز کو چاہے حلال قرار دے، طیب قرار دے، پاکیزہ قرار دے، اور جس چیز کو چاہے حرام قرار دے، خبیث قرار دے، گندا قرار دے، ناپاک قرار دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت پوری اتاری ہے، قرآن مجید میں اس کی تفسیرات موجود ہیں، مگر مشرکین کا معاملہ بالکل دیگرگوں تھا، الگ تھا۔ ان لوگوں نے اپنی طرف سے بہت بعض چیزوں کو حرام قرار دے دیا تھا۔ چنانچہ اس آیت میں اسی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے
یعنی مشرکین نے مویشیوں اور کھیتیوں کے بارے میں پابندیاں لگا رکھی ہیں. وقالوا هذه انعام وحرث حجر، انہوں نے کہا کہ یہ مویشی اور یہ کھیتیاں یہ ممنوع ہیں، ان میں سے بات چیزیں ان کو ممنوع قرار دی جائے تو پابندی لگا دی. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ فلاں فلاں مویشی اور فلاں فلاں کھیتی کا استعمال ہر شخص کو جائز نہیں. وہ کہتے تھے کہ ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں، ان مویشیوں میں سے اور ان کھیتیوں میں سے جو اگنے والی چیزیں جن کو ہم چاہیں. اپنے باطل خیال کے مطابق انہوں نے حرام حلال کے کچھ قوانین اپنی مرضی سے بنا رکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز سب کے لیے حلال فرمائی اس کو بعض کے لیے حرام قرار دینا ظاہر بات ہے کہ ظلم ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ بعض قبیلوں کے لیے بعض چیزیں حرام ہیں اور بعض کے لیے بعض حلال ہیں، ایسا نہیں ہے. حلال سب کے لیے حلال، حرام سب کے لیے حرام. حلال سب کے لیے حلال، حرام سب کے لیے حرام ہے. مگر مشرکین نے اپنے طریقے سے اپنے مرضی کے مطابق اپنی خواہشات کے مطابق بعض کھیتیوں اور سے اگنے والی چیزوں کو اور بعض مویشیوں کے کھانے کو بعض کے لیے حرام قرار دے دیا اور بعض کے لیے حلال قرار دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس ظالمانہ حرکت کی وضاحت یہاں پر کی ہے اور اس کو جرم قرار دیا اور ان کے اس عقیدے کو کہ قبیح اور برے ہونے کی وضاحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے. مشرکین عرب نے یہ بھی کر رکھا تھا کہ بعض جانوروں کو سواری کے لیے استعمال کرنا حرام قرار دے رکھا تھا کہ یہ سواریاں ہیں، ان سواریوں کو فلاں لوگ فلاں استعمال نہیں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بات اس حقیقت کو بتا دیا اور بعض مرتبہ یہ لوگ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے بعض جانوروں پر، اللہ پر جھوٹ باندھ اس قسم کی بے جا حرکتیں کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وبال کو اس جرم کی سزا کے بارے میں فرمایا سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب سزا دے گا اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. یعنی کسی حلال چیز کو حرام قرار دینا گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گھڑنا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کی جاتی ہے. بہرحال اس آیت سے یہ سبق ملا ہم سب مسلمانوں کو کہ ایمان والوں کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا اس کو حلال سمجھیں، پاکیزہ سمجھیں، طیب سمجھیں، اس کا استعمال کریں، اور حرام جس کو قرار دیا گیا اس سے بچیں، گریز کریں، اس کو ناپاک اور گندہ سمجھیں. حلال اور حرام کے سلسلے میں کسی انسان کی بات کو تسلیم نہیں کی جائے گی، کسی کافر کی مشرک کی بات کو تسلیم نہیں کی جائے گی کہ اپنے طور پر وہ کسی چیز کو حرام قرار دے دیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض مرتبہ ہم لوگ اس معاملے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو جس جانور کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا اس سے نفرت نہیں کرنا چاہیے. آپ نہیں کھاتے، کوئی جانور ایسا ہے تو آپ مت کھائیے، یہ اور بات ہے، وہ آپ کا اپنا عمل ہے. لیکن کسی جانور کے سلسلے میں آپ جو ہے جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو ایسے پیش کیجیے کراہت کے ساتھ، ایک دم نفرت کے ساتھ کہ اس کے کھانے والے سے بھی نفرت کریں، اس کی اجازت اسلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا لا الہ الا اللہ.